کیا چاہتے ہو تم آخر؟ اس نے بندشوں میں جکڑی کلائیاں آزاد کرانے کی ایک بار پھر کوشش کی۔ تمہیں، صرف اور صرف تمہیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ لیکن کیسے؟ ایسا کیسے؟ مجھے کیسے؟ شہزین اس کی بات پر جنجلا گئی۔ اتنی نادان نہیں ہو کہ یہ معمولی سی بات نہ سمجھ سکو، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ جو تم چاہتے ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کرسی پر ایک ہی انداز میں بیٹھے رہنے سے وہ ہنسی بے آرامی کا شکار تھی۔ کلائیوں پر بندشوں کی گرفت نے لہو کی گردش بھی روک دی تھی۔ بات کرنے کے دوران میں وہ منتظر نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لینے لگتی۔ کبھی یہ نگاہیں شمالی سمت کی کھڑکی پر ہلکے سے سر کے پردے پر پٹکنے لگتی۔ دل میں ایک خوش فہمی بھی تھی کہ شاید کسی در سے کوئی اسے دیکھ لے گا اور اس سیاحت کی قید سے رہائی دلوائے۔ وہ اس شخص کو اس روپ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اچھا خاصا معقول انسان تھا اور اپنے کسی نجی کام میں مدد کے لیے اس سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ بوقت آمد شہزین کو اس کی حرکات و سکنات میں قدر اضطراب محسوس ہوا، لیکن اپنی طبیعت کے باعث اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اس سے معمول کی گفتگو کرتا رہا، پھر رفع حاجت کا کہہ کر یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزین نے اسے راستہ سمجھایا اور خود پرسکون انداز میں کرسی پر بیٹھی رہی۔ چند لمحوں بعد اسے اپنی گردن پر پرزور گرفت محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی لمس کا احساس کراہت میں مبتلا کر شہزین نے اسے جھڑک دیا۔ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اس نے کسی صیاد ہی کی طرح شہزین کے دونوں بازو عقب سے موڑ کر بندشوں سے جکڑ دیے۔ یہ ڈوری نما بندشیں بھی یقیناً اندر ہی سے کہیں سے لایا تھا۔ گزشتہ رات سامان کے کچھ ڈبے کھولنے کے بعد شہزین ان پر بندھی یہ ڈوریاں بے پرواہی سے وہیں پھینک دی تھی۔ وہ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہا تھا۔ شہزین کی کوئی بھی کیفیت اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ کیوں الٹی سیدھی سوچوں سے خود کو ہلکان کر رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ وہ ایک اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ یہاں اس وقت کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ کھڑکی کی جانب سے اگر کسی سپر مین کا انتظار ہے تو وہ بیکار ہے۔ تمہارا شوہر شام سے پہلے تو آئے گا نہیں۔ اس نے ایک گالی کا اضافہ کیا۔ یہ معلومات بھی اسے شہزین نے ہی فراہم کی تھی۔ خبردار جو ان کے بارے میں ایک لفظ بھی الٹا سیدھا بولا تو وہ شدید طیش میں آ گئی۔ تو کیا ہوگا؟ کیا کر لو گی تم؟ اس نے بھی درستی سے جواب دیا۔ شہزین اس کا یہ انداز دیکھ کر حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرو۔ تم ہوتے کون ہو ان کے بارے میں یوں بات کرنے والے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ میں؟ اس نے اپنے سینے کو انگشت شہادت سے چھوا اور تلخی سے کہنے لگا، میں وہ ہوں جسے مستقبل قریب میں تمہارے مجازی خدا کی نشست سنبھالنی تھی۔ شہزین کا دماغ بک سے اڑ گیا۔ یہ تم نہیں ہو سکتے اذان، یہ بالکل تم نہیں ہو سکتے۔ وہ صدمے میں تھی۔ آہ، کتنا سویٹ لگتا ہے نا تمہاری زبان سے میرا نام۔ آئی جسٹ لو اٹ۔ اس نے اپنی انگلیاں ہونٹوں سے چوم کر اس کی جانب سے اشارہ کیا۔ تم ایسے بیہودہ تو نہیں تھے اذان، وہ سخت ہیجان میں بولی۔ تم بھی تو ایسے بے وفا نہیں تھی شہزین، اس نے دو بدو جواب دیا۔ بے وفائی؟ میرا تم سے وفا اور بے وفائی کا رشتہ کب قائم ہوا تھا؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اور تم؟ وہ حیرت و کراہت کے متفرق جذبات میں مبتلا تھی۔ تو وہ سب کیا تھا؟ اذان اس کی کراہت بانپ کر بھڑک گیا۔ کیا وہ سب؟ آخر کیا وہ سب؟ شہزین بھی چلائی۔ بھول گئی؟ اتنی جلدی بھول گئی؟ اس نے ہر لفظ چباتے ہوئے کہا۔ یاد رکھنے کے قابل ہوتا تو کچھ ذہن میں رہتا نا۔ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، شہزین رکھائی سے بولی۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنا، کبھی میری ناک اور کبھی گال چھیڑ دینا، میری آنکھوں کی تعریف، میرا ہاتھ پکڑ لینا، نرم نگاہوں سے میری جانب دیکھنا اور مسکراتے رہنا، کیا تھا وہ سب؟ تم مان کیوں نہیں لیتی کہ وہ تمہاری محبت تھی؟ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر ہم دونوں کے درمیان وہ شہرام کیسے آ گیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ بتا دیتی، مجھ سے یوں بے وفائی تو نہ کرتی۔ اذان کی اس بات نے شہزین کا وجود متزلزل کر دیا۔ ماضی کے چند مناظر یکے بعد دیگرے اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ اس لمحے میں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ یا خدایا، تو میری نیت کے احوال سے واقف ہے۔ میں نے وہ سب کسی ایسے جذبے کے تحت نہیں کیا جو یہ سمجھے بیٹھا ہے۔ اس کے دل سے بے اختیار صدا برآمد ہوئی۔ بد نیتی تو تھی، بس نوعیت مختلف تھی، لیکن بد نیتی تو تھی۔ اس کے ذہن میں ایک فوری سوچ ابھری۔ وہ کنگ ہو گئی۔ دل میں فوری تمنا بیدار ہوئی کہ ماضی میں پلٹ کر اپنی اس غلطی کو فوری اصلاح کر لے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ اسے سوچوں میں الجھے دیکھ کر وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی نگاہوں میں جنون کی شدید چمک تھی۔ اس نے اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر شہزین کے رانوں پر سر رکھ دی۔ چھوڑ دو اسے، میرے پاس لوٹ آؤ، میں بہت ادھورا ہوں تمہارے بغیر۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اس کائنات کا ہر رنگ، ہر موسم تم ہی سے اچھا لگتا ہے۔ لوٹ آؤ، اپنا لو مجھے۔
میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ شہزین کے لیے یہ انداز اور الفاظ ہی کم حیرت انگیز نہ تھے کہ اذان کی ایک حرکت نے اسے بالکل ہی بے قابو کر دیا۔ اس نے شہزین کے زانوں پر دیوانہ وار عملی محبت کی مہر ثبت کرنا شروع کر دی۔ شہزین کے بدن کو جھٹکا لگا اور اس نے بے اختیار اذان پر تھوک دیا۔ تم ذہنی مریض ہو۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم میرے بارے میں ایسے گھٹیا انداز میں سوچو گے۔ تم اس قدر ذلیل انسان ہو کہ ہمارے رشتے کی نوعیت ہی نہ سمجھ سکے ہم دونوں۔ اس نے اپنی بقا کے لیے آخری کوشش کرنی چاہیے۔ شہزین کا انداز، حرکت، پھر اختتامی الفاظ قیامت ہے ثابت ہوئے۔ بکواس بند کر، اپنی بکواس بند کر حرامزادی۔ وہ داڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھا۔ بس تو نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ اب تیرے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ شہزین کو اپنے وجود میں سرد لہریں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اگلے ہی پل اس کی گردن اذان کی گرفت میں تھی۔ دم گھٹنے کا احساس کچھ ہی پل میں موت کی طریقے میں دم ہو گیا۔ شہزین کی گردن ڈھلکتے ہی اذان کے چہرے پر کرب اور طیش کے متفرق جذبات دکھائی دینے لگے۔ کاش تم نے ایک بار میری بات مان لی ہوتی، وہ تعصب سے بڑبڑایا۔ کچھ لمحے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھ کر وہ اس کی جانب دیکھتا رہا۔ یکدم ذہن میں شہزین کے آخری الفاظ نے تھوڑا زنی کی۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ ایسے کیسے بھلا؟ اس نے شہزین کے بے جان چہرے پر زوردار تماچا رسید کیا۔ اس کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب چلا گیا۔ ہر جگہ وہی نفاست نمایاں تھی جو شہزین کی زندگی کا حصہ رہی تھی۔ سلیب پر ایک جانب دھلا ہوا گوشت اور کٹی ہوئی سبزی رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر ہر ایک شے میں گویا شہزین کی خوشبو محسوس کی اور سلیب کے انتہائی کونے میں رکھی ایک مخصوص ٹوکری کی جانب بڑھ گیا جہاں مختلف جسامت کی چھریاں رکھی تھیں۔ اذان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے سبھی چھریاں اٹھائیں اور دوبارہ شہزین کے مردہ وجود کی سمت چلا گیا۔ ذہن میں شہزین کے الفاظ نے آندیاں برپا کی ہوئی۔ وہ اسے اس جسارت کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے شہزین کا ہاتھ تھاما اور انگلیوں پر درمیانی جسامت کی ٹوکا نما چھری سے دیوانہ وار ضربات لگانی شروع کر دی۔ وہ اپنے تعین اس لمس کو سزا دے رہا تھا۔ چند لمحے اس وحشت میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے چھری ایک جانب پٹھی اور شہزین کے رانوں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ الفاظ بولتی ہی نہ مجھے، نہ کہتی وہ سب تو آج تم زندہ ہوتی، وہ جنون کے عالم میں کہتا چلا گیا۔ کچھ لمحے اسی کیفیت میں بیت گئے۔ اس گریہ ازاری کے بعد وہ اٹھا اور بوجھل قدموں سے چلتا گھر سے باہر نکلا۔ اپنے بائک پر سوار ہوتے اس نے مخصوص ساعت کے دستانوں کی جانب دیکھا جنہیں وہ نئی عالمی وبا کے باعث لازماً زیر استعمال رکھتا تھا۔ اب اس سے فنگر پرنٹس کی جانب سے کوئی حدشہ لاحق نہیں تھا۔ شہرام شام ڈلے گھر لوٹا تو بیرونی دروازہ نیم واہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی پیشانی پر پل پڑنے لگے۔ شہزین کبھی بھی اتنی بے پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ گھر کے باہر جاتی تو ہمیشہ دروازہ مقفل کر کے جاتی۔ گھر میں رہنے کی صورت میں بھی اس کا یہی معمول ہوتا جس پر وہ ہمیشہ سختی سے کاربند رہتی۔ اپنے خدشات اور واہموں میں الجھے وہ اندرونی سمت بڑھا۔ آئی ایم ہوم شہزی، گھر میں داخل ہوتے اس نے حسب عادت پکارا۔ جواب ندارت۔ اسے کھانے کی مخصوص خوشبو بھی کہیں محسوس نہ ہوئی۔ ٹی وی لاؤنج میں نیم تاریکی کا غلبہ دیکھ کر اس کے ذہن میں ان گنت خدشات سرسرانے لگے۔ شہزام نے مضطرب ہو کر پینل پر ہاتھ مارا۔ لاؤنج کی ساری بتیاں روشن ہو گئی۔ اس روشنی میں دکھائی دینے والے منظر پر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے سامنے ایک کرسی پر شہزین بدترین حالت میں تھی۔ ایک ہاتھ عقب میں بندھا، دوسرا ہاتھ شدید لہولہان، گردن غیر فطری انداز میں ڈھکی اور چہرے پر حیرت، خوف اور کرب کے تاثرات۔ شہزی کیا ہوا تمہیں؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ دل میں کہیں یہ امید پنہاں تھی کہ شہزی اس کی بات کا جواب ضرور دے گی۔ شہزین کے رخسار تھپتھپاتے وہ بے تابی سے اسے پکارتا رہا۔ ہاتھوں میں محسوس ہونے والی موت کی ٹھنڈک اسے بہت جلد ہوش میں لے آئی۔ شہزین کا وجود زندگی سے خالی ہو چکا تھا۔ شہرام قریب رکھے ایک صوفے پر بے جان سے انداز میں ڈیر گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ بصارت پر یقین کرنا دشوار تھا۔ کچھ دیر یہی کشمکش سہنے کے بعد وہ بوجھل قدموں سے اٹھا اور شہزین کی بے نور آنکھیں دائیں ہاتھ سے ڈانپ کر بند کر دی۔ اس کے بعد بدن کی لغزش پر قابو پاتے ہی وہ اپنے موبائل سے ہنگامی پولیس کا نمبر ملا لیا۔ اگلے 30 منٹ کے اندر 3 پولیس کے اہلکار اس کے گھر موجود تھے۔ شہرام کے ذہن اس قدر دباؤ کا شکار تھا کہ وہ ان کی وردی کے کندھوں پر لگے پھولوں سے بھی عہدوں کی شناخت نہ کر سکا۔ وہ خالص ذہنی کے عالم میں ان کے سامنے آ بیٹھا۔ ایک تنومند اور خاموش طبع اہلکار نے جائے وقوع کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ مختلف مقامات سے انگلیوں کے نشانات بھی اٹھا رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کا اہلکار اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تیسرا اہلکار اس سے قدرے کم عمر تھا۔ وہ موبائل فون سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد شہرام کے قریب آ کھڑا ہوا۔
شہرام کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی گفتگو محفوظ ضرور کرے گا۔ مجموعی طور پر ان تینوں کا رویہ قدرے مثبت تھا۔ ہمیں آپ کے ساتھ ہونے والے حادثے پر افسوس ہے۔ ہم مرحومہ کو واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن مجرم کو تلاش کر کے عبرتناک سزا دلوانے میں ضرور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ساجد نامی اس اہلکار نے رسمی انداز میں گفتگو کا آغاز۔ شہرام کے ذہن میں ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں اب تک دیکھے گئے ہزارہا مناظر گردش کرنے لگے۔ جب پولیس اہلکار اس رسمی انداز میں گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے، شہرام نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ وہ عملی طور پر ایسے کسی منظر کا حصہ بنے گا۔ شکریہ، مجھے آپ کی فرض شناسی سے یہی امید ہے۔ اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ مرحومہ سے آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ ساجد نے دائیں سمت تقریباً نصف دیوار پر محیط ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شادی کے موقع پر لی گئی یہ تصویر بے حد شاندار تھی۔ ان دونوں کا ہر ایک انداز گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس شادی کے باہمی رشتے سے بے حد خوش ہیں۔ قریباً 1.5 ماہ پہلے۔ شہرام نے سر داد بھری۔ شادی سے پہلے جانتے تھے آپ ایک دوسرے کو؟ نہیں، والدین کی پسند سے ہوئی تھی شادی۔ اس کی نگاہوں میں ماضی کی خوشگوار ریت کسک بن کر جھلکی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ اب دونوں کا رشتہ کیسا تھا؟ ساجد نے دوسرے زاویے سے سوال کیا۔ مثالی، ہم دونوں بے حد خوش تھے، زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ شہرام نے مکمل خلوص سے کہا۔ ملازمت کہاں کرتے تھے آپ؟ خواتین بھی ہوں گی وہاں؟ ساجد کے سوال پر شہرام اضطراب سے بل کھا کر رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ گفتگو کس نہج پر مڑ رہی ہے۔ میں 2 ٹوک بات کروں گا آفیسر۔ اس نے ساجد کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے ساتھ بہت سی خواتین کام کرتی ہیں، لیکن دفتر میں موجود ہر ایک فرد گواہی دے گا کہ میرا کردار بے داغ اور رویہ ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ ساجد نے تفہیمی انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کا تجربہ بہرحال یہی تھا کہ شہرام اس سے غلط بیانی نہیں کر رہا۔ اس کے گھر میں یا آس پاس کہیں CCTV کیمرہ موجود تو ہوگا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، ہم نے یہاں کبھی اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ شہرام کسی آ گیا۔ مقتولہ کو ہاتھ باندھ کر موت سے ہمکنار کیا گیا ہے۔ گھر میں کسی لوٹ مار یا افراتفری کے نشانات بھی نہیں۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ ڈکیتی کی واردات نہیں تھی۔ بظاہر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ مقتولہ حملہ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ساجد نے وہی سوال کیا جو کہیں نہ کہیں شہرام کے دل میں بھی ایک خلش بنا ہوا تھا۔ شہزین کے خاندان میں والدہ اور بڑی بہن کے سوا کوئی نہیں ہے؟ بڑی بہن بھی شادی شدہ اور بال بچے دار ہے؟ کوئی اور رشتہ دار اس شہر میں موجود نہیں؟ اس نے وضاحت کی۔ کہیں جاب وغیرہ کرتی تھی آپ کی بیوی؟ ساجد نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے دوسرے سوال کو الفاظ کا روپ دیا۔ نہیں، شادی کے بعد اس نے جاب چھوڑ دی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر ایک ہاؤس وائف تھی، شہرام نے بتایا۔ کیا جاب کرتی تھی مقتولہ؟ ساجد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شہرام کا جواب سن کر وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اس کیس نے اسے بہت زیادہ الجھا دیا تھا۔ ساجد کو اپنا وجود کسی بند گلی میں محسوس ہونے لگا۔ یہ ایک ناپسندیدہ صورتحال تھی۔ ملازمت کا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ آج تک اپنی اس کمزوری سے نجات حاصل نہیں کر پایا تھا۔ بند گلی میں ہونے کا احساس اس کی ذہنی صلاحیتیں جامد کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے شہزین کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرائی اور شہرام سے موبائل نمبر کا تبادلہ کر کے واپس لوٹ گیا۔ اذان بہت ہی مطمئن انداز میں سیٹی بجاتا بستر پر براجمان تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ایک کلب سے لوٹا تھا۔ علاقے میں کھلنے والا یہ نیا کلب اپنی تفریحی سرگرمیوں کی وجہ سے اسے بہت پسند تھا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں شہزین کا تصور اجاگر ہوا۔ وہ اس کے کلب آنے جانے پر ہمیشہ ناک منہ چڑھایا کرتی تھی۔ شہزین کا خیال آتے ہی اس سے آخری ملاقات اور قتل کے مناظر ذہن میں عود آئے۔ معدے میں یکدم اینٹھن پیدا ہوئی۔ یہ اینٹھن گزشتہ 3 روز سے اچانک ہی اس پر حملہ آور ہو کر کسی نہ کسی خلش میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ ایک بار پھر خود کو کوسنے لگا۔ بڑا فنہا بنا پھرتا تھا تو کہاں گئی وہ تیری خود اعتمادی، حوصلہ اور جرت؟ شیر بن شیر، اپنے اعصاب پر قابو رکھ۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ ابتدائی چند ایک کش کے بعد اس سے اعصاب میں قدرے فرحت محسوس ہوئی۔ اس سرور کی میعاد مختصر ہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شدید کسک محسوس کرنے لگا۔ یہ کیفیات بھی نامانوس نہیں تھی۔ اس کے دل و دماغ میں یہ در حقیقت ایک خلا پیدا ہو چکا تھا۔ اب تک شہزین کی ذات کو محور و مرکز بنائے رکھنے کے بعد اب یہ کمی بری طرح کھلتی۔ اسے زندگی میں صنف نازک کا وجود بہر صورت درکار تھا۔ ایک ایسا وجود جو اسے نرم مسکراتی نگاہوں سے دیکھا کرے، اس کے بارے میں فکر مند ہو، اس کی ذات کو مکمل طور پر فوقیت دے، اس کی اہمیت تسلیم کرے اور اسے اپنے لیے کوئی نعمت قرار دیا کرے۔ ایک بات کی جانب سے اسے بے فکری لاحق تھی۔ اس کی ذات میں ایک مقناطیسیت تھی، شخصیت بھی پرکشش تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کرا لیا کرتا تھا، پھر یہ توجہ ہمہ وقت دھیان اور گہری دلچسپی کی جانب مائل ہو جاتی، جو صنف مخالف کی آنکھوں میں محبت بن کر جھلکنے میں بالکل تاخیر نہ کرتی۔ انہی سوچوں میں اس کے ذہن میں یکایک جھماکا ہوا۔ افشین، کمال ہے، یہ تو سامنے کی بات تھی، مجھے پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟
افشین کے ہر ایک انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری ذات میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اس نے سرور سے سوچا، بس چند ایک دنوں کی بات ہے، مجھے اس کی پسند ناپسند کا علم ہے، اسے اپنے ڈب پر لانے میں بالکل دیر نہیں ہوگی۔ وہ خوشی سے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبے کے حد و حال پروان چڑھنے لگے۔ شہزین کے قتل کو 6 روز بیت چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد تدفین کا مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا، لیکن قاتل لاپتہ تھا۔ شہرام کو ہمہ وقت اپنے سینے پر کوئی چٹان سی دری محسوس ہوتی، محبتوں سے گندی اور جذبوں سے بھرپور شریک حیات سے دائمی محرومی کا دکھ تو کسک بنا ہوا تھا، لیکن ایک اور حالت ایسی تھی کہ اسے کسی طور پر بھی چین لینے نہ دیتی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے علم ہوا کہ شہزین کے وجود میں ایک اور زندگی نمو پا چکی تھی۔ اس کے چند روزہ افزائش نو سے یقیناً شہزین خود بھی بے خبر تھی، ورنہ وہ یہ خوشخبری شہرام کو ضرور سناتی۔ اس حقیقت سے باخبری کے بعد شہرام ایک لمحہ کے لیے بھی سکون سے نہ رہ پایا۔ اسے نادیدہ قاتل پر رہ رہ کر طیش آ رہا تھا۔ اس نے ایک نہیں بلکہ 3 زندگیوں کو خاتمہ کیا تھا۔ ہاں، شہرام بھی خود کو اب مردوں میں ہی تصور کرتا تھا۔ کچھ دیر بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد اور ذہن کے اعصاب مزید بے قابو ہوئے تو وہ وحشت زدہ سے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلا نصف گھنٹہ کمرے میں ٹہلتے اور سگریٹ پھونکتے میں بیت گیا۔ پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دراز سے شہزین کا موبائل فون نکال لیا۔ فون غیر مقفل کرنا اس کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ اسے علم تھا کہ شہزین نے تقریباً ہر جگہ ہی ایک پاس ورڈ رکھا ہوا تھا۔ اپنی اور شہرام کی سالگرہ کے اعداد، شہرام گیلری میں موجود تصاویر اور ویڈیوز دیکھنے لگا۔ شہزی کو رومانوی گانوں کے پس منظر میں ان دونوں کے مختلف ویڈیو بنانے کا بہت شوق تھا۔ شہرام البتہ شہر کے حالات کے پیش منظر کی کوئی بھی ذاتی تصویر یا ایسی ویڈیو موبائل میں نہیں رکھتا تھا۔ یہ تصاویر اور ویڈیو دیکھتے ہی اس کے سینے میں دھواں بھرنے لگا۔ احساس زیاں نے اس کے وجود کو پوری شدت سے اپنے نکیلے پنجوں سے ادھیڑنا شروع کر دیا۔ اس سے دھیان ہٹانے کے لیے شہرام نے غیر ارادی طور پر شہزین کا واٹس ایپ کھول لیا۔ اس پر کسی بھی قسم کا قفل موجود نہ تھا۔ واٹس ایپ کی دنیا میں آمد اس کے لیے حیرت و انکشافات کا ایک نیا جہاں ثابت ہوئی۔ سب سے پہلی چیٹ میں شہزین کی جانب سے دل کی خوبصورت اسمائل کے ساتھ مس یو ٹو کا پیغام دیکھ کر اس نے مکمل چیٹ کھول دی۔ مس یو ٹو، میں آپ کا انتظار کروں گی، جلدی آئیے گا۔ اس پیغام نے شہرام کو طیش و غضب کے نئے آزار میں مبتلا کر دیا۔ اس نے بے اختیار انگوٹھے کو جنبش دی اور چیٹ بالکل آغاز سے پڑھنے لگا۔ اس کا فشار خون دھیرے دھیرے بلند تر ہوتا گیا۔ ساری چیٹ پڑھ لینے کے بعد اس نے تصویر پر انگوٹھا رکھا۔ یہ مخصوص اشارہ پا کر واٹس ایپ نے تصویر مکمل طور پر اس کے سامنے کھول دی۔ شہرام کے لیے اپنی بصارت پر یقین کرنا دشوار ہونے لگا۔ ایک بات تو اب واضح ہو چکی تھی کہ اس کی بیوی بے وفا یا بد کردار نہیں تھی۔ وہ کسی یک طرفہ محبت کا شکار ہوئی تھی، لیکن کیا اسے واقعی محبت کہا جا سکتا تھا؟ نہیں، یہ محبت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ شہرام نے خود کلامی کی اور فوری طور پر ساجد کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ موبائل فون اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔